حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی معلوم نہیں کر سکتے، مگر جتنا وہ چاہتا ہے اتنا علم جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور طلوع فجر تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا. اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمتا واصلح لی دنیای التی جعلت فیہا معاشی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من نقمتک واعوذ بک منک لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ میرے لیے میرا وہ دین سنوار دے جس کو تو نے میری حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، اور میری دنیا بھی سنوار دے جس میں تو نے میری روزی پیدا کی ہے. اے اللہ میں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے، تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، تیرے کرم کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں. جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو چیز تو روکے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں. تیرے فیصلے کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. ایک اور دعا ہے، رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری. بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ. اے رب تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غالب کر، کسی کو مجھ پہ غالب نہ کر، مجھے تدبیر بتا اور میرے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ بتا، مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آسان کر دے، اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد فرما. اے میرے رب مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا حکم ماننے والا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف عاجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے. اے میرے رب میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر لے، میری دلیل ثابت رکھ، میری زبان سیدھی کر، میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میرے سینے سے کینہ نکال دے. یعنی بندوں کا حسد اور بغض اور نفرت، کیونکہ وہ بندوں سے زیادہ تو خود مجھے کو تکلیف دیتا ہے نا. کینہ جس کے اندر ہو، بغض جس کے اندر ہو، نفرتیں جس کے اندر ہو، حسد جس کے اندر ہو، وہ اسی کے لیے عذاب ہے. وہ گندگی اٹھائے پھر رہا ہے. تو جس کے پاس گندگی ہو، اسمیل کس کو آئے گی اس کی؟ اٹھانے والے کو تو سب سے پہلے آئے گی نا. تو لوگوں سے نفرت لوگوں سے زیادہ خود مجھے کو نقصان دیتی. اس لیے اپنے فائدے اور اپنی بھلائی میں ہے
کہ ہم دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر دیں اور چیزوں کو نکال باہر پھینکیں اور سب کو معاف کر کے اپنے کام سے کام رکھیں.